السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چینل پر بھی دونوں ناول عشق ارزم اور زحال مسکن وائس اوور کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ جو کٹنگ پارٹس زحال مسکن میں ہوئے تھے وہ بھی آپ کو اگین سے ملیں گے انہی ایپیسوڈز میں، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے چینل کے اوپر درمیان میں کٹنگ پارٹس آ رہا تھا ویسے نہیں آئے گا، وہ جو پارٹس تھے وہ دوبارہ سے اپلوڈ کرنے شروع کیے جائیں گے، تو آپ کو کمپلیٹ ایپیسوڈ ملے گی۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد ٹارگیٹ رکھنا شروع کر دیں گے تاکہ پرسنس پراپر رسپانس کرنا بھی شروع کر دیں۔ جس کے لیے بھی کیا اسے وہ پائل کسی کی امانت لگی تھی، پھر چاہے وہ اس گنڈی کی ہو وہ اسے واپس لوٹائے گا۔ وہ اسٹڈی سے باہر نکل کر روم میں آ گیا تھا۔ آج دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ عجیب بے چینی تھی۔ اس نے جنید کو کافی لانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ ایک وہی چیز تھی جو اس کی بے چینی ختم کر سکتی تھی، لیکن کب تک؟ ایک دن اس چیز کا اثر بھی ختم ہو جانا تھا۔ ملالہ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر بیٹھی ماروی سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے آج ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ ماروی، ملالہ نے ایک آخری کوشش کی اسے بلانے کی، لیکن وہ ہلی تک نہیں، شاید سو چکی تھی۔ یہ دیکھ ملالہ گہری سانس خارج کرتے خود بھی لیٹ گئی۔ جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی، اس نے اٹھا کر اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا۔ زنور کا میسج تھا۔ فکر مت کرو، وہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا ماروی کی ناراضگی ملالہ کی جان لے جاتی تھی۔ اس کا یہ میسج ملالہ کے پنکھڑی سے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لے آیا۔ اوکے، اس نے جواب دیتے موبائل رکھنا چاہا، لیکن زنور کا میسج پھر آ گیا۔ اس کے بھائی کی فکر کر لو، ظالم عورت، جو تمہارے بغیر پل پل تڑپ رہا ہے۔ آگے رونے والے ایموجی دیکھ ملالہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹی، جسے منہ پر ہاتھ رکھتے یکدم روک کر اس نے سوئی ہوئی ماروی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ یہ دیکھ ملالہ کو سکھ کا سانس آیا۔ کس نے کہا ہے تڑپیں؟ آپ ماموں جان سے بات کر لیں۔ وہ زیادہ ایموجیز استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ مقابل کے لیے اس کے الفاظ کافی تھے، جن سے وہ اس کے احساسات کو فوراً بھانپ لیتا تھا۔ بس ایک پروجیکٹ ہے، اس سے فری ہو جاؤں پھر کرتا ہوں بات۔ کہ اب اکیلے روم میں ڈر لگتا ہے، کسی کو ساتھ کر دیں جس کے ساتھ ڈر ختم ہو جائے۔ اس کی اس بات پر ڈھیر و شرم نے ملالہ کو ایک ساتھ آن گھیرا تھا۔ شرما لو، بعد میں یہ موقع بھی نہیں دوں گا۔ وہ جانتا تھا اچھے سے کہ وہ کن باتوں پر کب بلش کرتی ہے، اس لیے اب ملالہ کو اس کے ان اندازوں پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ کبھی نام نہیں لیتی تھی، حالانکہ وہ اس سے چھوٹا تھا، اتنا ہی جذباتوں میں اس سے کئی آگے۔ مرد تھا نا، اپنی بے باکیوں کی ہر حد پار کرنا اس کے لیے ذرا مشکل نہ تھا۔ اور بہت کوالٹیز ہیں مسز زنور، ایک بار موقع تو دیں۔ یہاں ملالہ کی بس تھی۔ وہ جھٹ سے فون بند کر کر
اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی تیز ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھلے اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن عمر صاحب اور ان کی فیملی نے کبھی اسے یہ احساس نہیں کروایا تھا کہ وہ غیروں میں ہے۔ عمر اسے بھی اپنے باقی 3 بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ فروا بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ماروی اسے بہن سمجھتی تھی۔ لیکن زنور، وہ تو شروع سے اسے اپنی دلہن بلاتا تھا۔ پہلے سب اس کی بات کو مذاق سمجھتے تھے، کیونکہ اس نے ایک مووی میں دیکھ کر ملالہ کو اپنی دلہن کہا تھا۔ کب وہ بچہ سچ میں اسے اپنی دلہن ماننے لگا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج وہ اس کے لیے کس قدر جنونی بن چکا تھا، اس کا اندازہ شاید خود ملالہ کو بھی نہ تھا۔ وہ فون رکھے زنور کو یاد کرتی کرتی کب سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا جب ماروی کا کمبل دھیرے سے نیچے ہوا۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر ملالہ کو دیکھا، جو گہری نیند میں تھی۔ یہ دیکھ ماروی یکدم اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، نیند سے پاک، مطلب وہ جاگ رہی تھی، بس سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ فارس کے اتنے میسیجز آئے دیکھ وہ جلدی جلدی اپنے بالوں کا جوڑا بناتی وارڈروب سے ایک بڑی سی چادر لیے بالکنی کی جانب آئی، جہاں سے آسانی سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اور ایک پیر ساتھ والے کمرے کی بالکنی پر ٹکاتی نیچے لٹک گئی۔ وہاں سے دھیرے سے جمپ لگاتی سیدھی زمین پر ہاتھوں کے بل آ گری۔ وہاں کی گیلی گھاس ہاتھوں میں لگی دیکھ اس نے گندا سا منہ بنایا اور جلدی سے اٹھ کر وہاں لگے نل پر دھویا اور آس پاس نظر دوڑائی۔ ہر جانب گھپ اندھیرا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ آن کیے پچھلے گیٹ کو کھولنے لگی۔ وہ یہ قدم تو اٹھا رہی تھی، لیکن دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ شروع سے اتنی نڈر نہیں تھی۔ یہ روحیل کی محبت تھی جو اسے ہر خوف سے آزاد کر گئی تھی، جو اسے لڑکیوں کی حدود بھلا چکی تھی۔ کون سا کام مردوں کے لیے ہے اور کون سا عورتوں کے لیے، وہ یہ بھول چکی تھی۔ وہاں بیٹھا واچ مین کرسی کی پشت پر سر ٹکائے کھراٹے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ ماروی ایک لمبی سانس لیتی، دبے دبے قدم اٹھاتی اپنی سوسائٹی سے باہر نکل آئی۔ وہاں ایک کتا اسے دیکھ بھونکنے لگا تھا۔ اوئے چپ کرو، میں کون سا تمہارا بھائی بھگا رہی ہوں جو پورے محلے کو جگا رہے ہو۔ وہ کتے کو دیکھ تڑک کر ایسے بولی جیسے وہ کتا نہیں انسان ہے اور بات اس کی سمجھ لے گا، لیکن تبھی اسے ایک اور آواز سنائی دی۔ بی بی آپ کون؟ وہ اس سوسائٹی کا مشترکہ گارڈ تھا جو ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔
جس کی آواز تو سنی تھی لیکن بڑی سی چادر میں اس کا منہ نہیں دیکھ پایا۔ ماروی کانپتی ہوئی اس کی جانب جیسے ہی مڑی، کسی نے پیچھے سے ایک زوردار ضرب اس گارڈ کے سر پر مارتے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ ماروی کی آنکھیں پھٹی۔ اس نے بے یقین سی نظروں سے سامنے کھڑے فارس کو دیکھا۔ بھاگو پاگل لڑکی، ہمیں بھی مرواؤ گی، وہ سرگوشی نما انداز میں کرلاتے اپنی گاڑی کی جانب گیا جس میں وہ ماروی کو لینے آیا تھا۔ ماروی سکھ کا سانس لیتی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی چلی گئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھتے اپنے مقصد کی جانب گامزن ہو گئے۔ وہ کرسی سے بندھا تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آیا تھا اور تب سے ہی وہ خود کو ان رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیسے، لیکن بہت بری طرح سے اسے رسیوں میں جکڑ کر منہ بلیک ہولو ماسک سے ڈھک رکھا تھا جس میں اسے سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی تھی۔ وہ پیچھے بندھے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے دبی دبی آواز میں کرلایا تھا۔ چار لڑکے اس کے گرد ہاتھوں میں ہاکی اسٹک لیے کھڑے تھے۔ اے، زیادہ ہاتھ پیر مارے گا تو یہیں توڑ دیں گے ان کو، آرام سے بیٹھ، ایک نے غضبناک انداز میں گرلاتے اسے دھمکی دی، لیکن وہ پھر بھی خود کو آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا اور پھر بھی ناکام رہا۔ تبھی وہاں ایک گاڑی آ رکی۔ اس سے اترتے دو افراد کو دیکھ وہ چاروں یکدم پیچھے ہٹ گئے۔ ماروی فارس کے ساتھ وہیں آ گئی اور سامنے بندھے پروفیسر کو خون آشام نظروں سے دیکھنے لگی، جس نے اس کی شکایت کرنے کی غلطی کی تھی، غلطی شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ وہ ڈرتی صرف اپنے باپ سے تھی۔ وہاں سے نکلتے وہ کاپو ماروی بیگ تھی، رومی گینگ کی سردارنی۔ تو یہ ہے وہ گستاخ جس نے ماروی عمر بیگ کی شکایت اس کے باپ کو لگانے کی گستاخی کی۔ وہ ایک پیر اس کی کرسی پر ٹکاتی اس کے سیاہ ماسک کو دیکھتی اسمارٹ لہجے میں بولی، اس وقت وہ ان کی کاپو تھی۔ کاپو کہتے ہیں سردار کو، وہ جو سب کی تھی۔ فارس بھی ہاتھ بندھے مؤدب انداز میں کھڑا تھا، لیکن اس کی آواز سن کر اس پروفیسر نے اپنی مزاحمت وہیں روک دی اور ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، تم کیسے جانتے ہو؟ کہ جانتے تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے، لیکن کوئی بات نہیں، آج سبق دوں گی نا، آئندہ یہ غلطی سے بھی نہیں ہوگی۔ بولتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ فارس نے آگے بڑھ کر ایک ہاکی اسٹک اس کے ہاتھ پر تھما دی۔ اسے پکڑ کر وہ دوسرے ہاتھ پر مارتی تیکھی شعلہ بار نگاہوں سے اس پروفیسر کو دیکھتی پیچھے ہٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چوڑے مسلز پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ اسی کے ساتھ اس پروفیسر کے منہ سے بے اختیار ایک سسکی برآمد ہوئی۔ اس کا منہ بھی ایک چوڑی ٹیپ سے بند تھا۔ تبھی وہ ٹھیک سے درد میں کراہ بھی نہ سکا۔ ماروی نے ایک اور زوردار ضرب
اس کے دوسرے بازو پر دے ماری، لیکن اس بار وہ سسکا تک نہیں۔ ایسی 2-4 ضربیں اس کے ٹھوس وجود پر ماری کہ ہاکی اسٹک ہی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ ماروی سمیت سب کی آنکھیں پھٹی۔ اتنی لوکل اسٹک لے کر آئے ہو؟ وہ وہاں موجود لڑکوں پر سیدھی دھاڑی تھے۔ نہیں ماروی، اسٹک تو لوکل نہیں تھی۔ وہ خود ہڑبڑا گئے تھے کیونکہ وہ واقعی لوکل نہیں تھی۔ تبھی وہ سب بھی حیران ہوتے اس ساخت وجود کو دیکھنے لگے جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسٹک توڑ گیا تھا۔ یہ ہل کیوں نہیں رہا؟ مر تو نہیں گیا؟ فارس آگے آتے غور سے اسے دیکھتا تھوڑا خوف زدہ ہوا۔ اس کی بات پر ماروی بھی یکدم ٹھٹکی تھی، لیکن تب ہی اس کی نظر اس کے گلے کی ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی پر گئی۔ زندہ ہے، لیکن اب صرف زندہ۔ بولتے ہوئے اس نے جیسے ہی ماسک اس کے چہرے پر سے کھینچا، باقی کے جملے کے ساتھ سانس بھی اندر ہی کہیں اٹک گئی۔ سامنے بیٹھا شخص جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور وہ خون آشام نگاہوں سے ماروی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ سامنے ارزم کو دیکھ فارس کا ہاتھ بے اختیار اپنے اس گال پر گیا جس کی سوجن آج بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایسا اس نے اپنے فولادی ہاتھ کا نشان چھوڑا تھا، لیکن ماروی نے گویا کوئی زگوٹا جن دیکھ لیا تھا۔ پروفیسر، یہ ان کو کیوں لائے؟ وہ ارزم کو دیکھ حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شکایت کرنے والے پروفیسر یہ ہوں گے۔ اب یہی تو تھے پروفیسر ارزم تاشفین آفریدی۔ فارس تقریباً رو دینے کو تھا، جسے نام تو نہیں پتا تھا، تبھی چہرہ دیکھے بغیر اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ بھی اپنی بے چینی ختم کرنے گھر سے باہر تھوڑی دیر واک کرنے نکلا تھا، جہاں سے انہوں نے اسے بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈال لیا۔ یہی حال ماروی کا بھی تھا۔ اس کے منہ پر ٹیپ تھی۔ وہ تب بھی صرف اپنی قہر بار نگاہوں سے اس کے پسینے چھڑوا گیا تھا۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ کی ٹیپ اتار دی۔ رسی کھولو۔ وہ دانت بھینچتے خود پر کڑا ضبط کرتے گویا ہوا، نہیں ماروی۔ اس کے رسی کھولنے کا سنتے فارس کے ٹھیک اوسان خطا ہوئے تھے۔ کھولو۔ اب کی بار وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا کہ ماروی یکدم ڈر کر اچھلتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ایک دوسرے لڑکے نے آگے آتے جلدی سے اس کی رسیاں کھول دی، جس کے کھلتے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، ماروی مزید خوف زدہ ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت وہ کوئی صفاق درندہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ماروی کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ اسے اپنی جانب آتے دیکھ ماروی پیچھے ہٹتی سیدھی ایک درخت سے جا لگی۔ ایک پرانا گودام تھا جس کے آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ارزم اس کے قریب آتے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے درخت پر ٹکاتے اس کے بے حد قریب ہوتا، ماروی کی آنکھوں میں جھانکتے
اس کی سانسوں کے ساتھ ساتھ دل بھی رکوا گیا تھا۔ تم اس حد تک گر سکتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بولتے ہوئے اس کی گرم سانسوں کی تپش ماروی کے چہرے کو تقریباً جھلسانے لگی تھی۔ وہ مزید کانپنے لگی کہ تبھی ایک لڑکے نے ہمت کرتے آگے بڑھ کر اسے ماروی سے دور کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر پڑا، شدید درد سے کراہ رہا تھا۔ یہ دیکھ ماروی کی جان تو جیسے حلق میں آئی، باقی تو یہ دیکھ وہاں سے گل ہو گئے۔ وہاں دونوں وہی بچے تھے۔ یہ احساس ہی ماروی کے حواس مزید باختہ کر گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتی ارزم کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام۔ وہ وہیں گرنے لگی تھی کہ ارزم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ اس کی بازوؤں میں جھولتی بے سدھ ہو چکی تھی، جبکہ یہ دیکھ ارزم کا خون مزید کھول اٹھا تھا۔ وہ دیکھ حیران و پریشان سا اس چھوئی موئی نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو نہ قد میں اس کے برابر تھی نہ عمر میں، لیکن کام ایسے کرتی تھی کہ وہ حیران رہ جاتا، جیسے اس کی آواز سن کر لمحے کے پہلے حصے میں وہ اسے پہچان کر اس قدر حیران ہوا کہ مزاحمت کرنا بھی بھول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہر طرف گہرا سناٹا تھا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات۔ ارزم کو اور غصہ آنے لگا تھا۔ عجیب عذاب نازل ہوا ہے، وہ جھلا کر بولتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا اور وہاں رکھے ایک قریبی بینچ پر لا کر دھیرے سے لٹاتے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں آوارہ لٹیں پڑی اس کے حسن کو مزید دوبالا کر گئیں۔ اس کی شال بھی وہیں درخت کے پاس گر چکی تھی، جس کے باعث ارزم کی نظریں گھومتی اس کے سینے پر آ رکی۔ وہ فوراً سے نظریں پھیرتا، اٹھ کر اس کی شال اٹھا کر لاتا، اس کے اوپر ڈھانپ گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ مڑ کر وہ یہاں وہاں پانی تلاش کرنے لگا، جو تھوڑی ہی دیر میں اسے مل بھی چکا تھا۔ پانی لاتے ارزم نے دو چار پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتے، ان کے لگتے ماروی دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی۔ اسے سب سے پہلے اپنے اوپر درخت کی شاخیں نظر آئی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سر تھامے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو کمرے میں تھی، تو یہاں کیسے؟ ملالا دھیرے سے ٹھسکتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب نظر اپنے پاس بیٹھے جن پر گئی۔ ارزم اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ وہ سانس پھر سے لینا بھول گئی۔ عنقریب کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتی، لیکن ارزم نے اس کی یہ کوشش پہلے ہی بیکار کر دی۔ اٹھو! سپاٹ لہجے میں اس پر حکم صادر کیا۔ ماروی جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور خود کو بینچ پر دیکھ جی بھر کر حیران ہونے لگی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ درخت کے پاس بے ہوش ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس کے پاگلوں والے سوال پر ارزم نے اس کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے اس کے دماغی توازن کے
بگڑ جانے کا خدشہ ہوا ہو۔ آپ مجھے اٹھا کر لائے ہیں؟ نہیں، تم سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر ہوش میں آ کر بینچ پر لیٹ جاؤ پھر بے ہوش ہو جانا۔ اس کے بے وقوفوں والے سوال پر کھلس کر جواب دیا۔ وہ ماروی کا پارا مزید ہائی کر گیا، لیکن اسے تھوڑی دیر پہلے والا اس کا جھاپڑ یاد آ گیا۔ اب ارزم عین اس کے سامنے زمین پر اور وہ بینچ پر سر جھکائے کسی بگڑی بچی کی طرح بیٹھی تھی۔ جب ہمت ہی نہیں ہے تو کیوں یہ پنگے لیتی ہو؟ اسے اتنی معصوم شکل بنائے بیٹھے دیکھ ارزم کا لہجہ خود بخود دھیما ہوا۔ ماروی یوں تھی جیسے اب رو دے گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار جواب نہ ملنے پر ارزم کی آواز میں سختی آئی تھی، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے رونے لگی۔ یہ دیکھ ارزم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ ضبط کرتے دانت بھینچ کر پوچھنے لگا۔ آپ غصہ کر رہے ہیں۔ بولتے ہوئے وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارزم کی آنکھیں تو اس ڈرامہ کوئن کو دیکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو تمہارا خیال ہے خود کو کڈنیپ کرنے پر تمہیں ایوارڈ دوں؟ تڑک کر پوچھا۔ تو کیوں شکایت کی میرے گھر؟ مجھے بھی ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ روتی ہوئی سوں سوں کرتی اسے بتانے لگی۔ ارزم نے کال ضرور کی تھی، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے مسلسل غیر حاضر رہنے پر اب وہ یہ گنڈی نکلے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کا تو نام بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ سب مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی یہ بھول گئی کہ کسے یہ سب بتا رہی ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ تو کیا سب غلط ہے؟ ارزم ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا۔ ماروی نے چہرہ اوپر اٹھاتے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ کہیں نہیں تھا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب غلط ہو اور تم ٹھیک؟ ایک بار خود کو دیکھو، کیا پتہ تم غلط ہو؟ اس کی بات میں اثر تھا۔ ماروی کچھ نہیں بول سکی۔ وہ ضد نہیں کر سکی، شاید اس لیے کہ وہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ ماروی کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی، اور دکھتی بھی وہ ارزم کے سامنے بچی ہی تھی۔ یہ لو، پانی پیو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کی جانب بڑھا دی، جسے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ ماروی پکڑ گئی۔ ارزم نے اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرے۔ زیادہ زور سے لگی تھی؟ وہ تیزی سے پوچھتی پوچھتی آہستہ ہو گئی، اور یاد آیا جب اسٹیکر ہی ٹوٹ گیا تو کتنی زور سے لگا ہوگا۔ لیکن وہ شخص جیسے انسان نہیں تھا۔ مجال ہے ذرا بھی تکلیف کے آثار چہرے پر آئے ہوں۔ اس کے پاس نہ اپنی گاڑی تھی اور نہ ہی فون۔ وہ دونوں تنہا اس جگہ پر پھنس چکے تھے۔ اس بات پر ارزم کو جی بھر کر اس لڑکی پر غصہ آیا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا۔ اس کا رونا جیسے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اب گھر کیسے جاؤ گی؟ بھائی تو بھاگ گئے تمہارے۔ بھائی لفظ پر زور دیتے نہ جانے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ ماروی نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا۔ واقعی فارس بھی گاڑی لے جا چکا تھا۔ اسے گھر جانا تھا۔ نہ جاتے تو ممی اس کا قتل کر دیتی۔ یہی سوچ کر وہ پھر رونے کی تیاری کرنے لگی، لیکن ارزم نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ویٹ، میں کچھ کرتا ہوں۔
फ़ोन ہے تمہارے پاس؟ اس نے مڑ کر سوالیہ پوچھا۔ فون کے ذکر پر ماروی نے اپنے آس پاس فون تلاشا، لیکن وہ نہیں تھا۔ میرا فون! وہ یکدم پریشان ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو گیا کام! ارزم منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنا غصہ پینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتی تھی اور بنتی تھی قابو۔ لیکن اسی وقت ماروی کی نظر اپنے موبائل پر پڑی جو درخت کے پاس پڑا تھا۔ اس نے لپک کر اپنا موبائل اٹھا کر ارزم کی جانب کیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، بس اس کے چہرے پر چھایا معصوم غصہ دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اس نے اپنے گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی، جسے جنید فوراً اٹھا گیا۔ جنید، میں ارزم، گاڑی بھیجو، میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ اس نے اس کی کال اٹھاتے جگہ کا نام اور لوکیشن اسے سمجھاتے فوراً سے آنے کا حکم دیا۔ یہ لو اپنا فون۔ فون اس کی جانب بڑھاتے خود رخ دوسری جانب موڑ گیا۔ ماروی کو سمجھ نہیں آئی اس کو تھینک یو بولے یا سوری۔ اب اپنی حرکت پر خاصی شرمندہ ہو رہی تھی۔ سنیں، وہ اسے مخاطب کرتی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب نیچے سے کوئی نوکیلی چیز اس کے پیر میں چبھ گئی۔ ارزم اس کے مخاطب کرنے پر اس کی جانب مڑا ہی تھا جب وہ لڑکھڑا کر اس کے اوپر گرنے لگی، لیکن ارزم اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ اوہ اللہ، میرا پیر! وہ آنکھیں زور سے میچے درد سے کرانے لگی تھی۔ کیا ہوا، دکھاؤ؟ ارزم نے جھک کر اس کا پیر دیکھا جہاں سے خون نکل کر زمین پر رس رہا تھا۔ ماروی چوٹ دیکھے بغیر رونے لگی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ اس کے پیچھے بینچ پر بٹھاتے خود دوزانوں ہو کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے اس کے پیروں سے سلیپرز نکال کر غور سے اس کا پاؤں دیکھا۔ ایک نوکیلی کیل اس کے سیدھے پیر میں کھب گئی تھی۔ اندھی تھی، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ بے وقوف لڑکی! اس کا اتنا زخم دیکھ ارزم کو جی بھر کر اس پر تاؤ آیا، لیکن وہ درد کی شدت کے باعث اس کے غصے پر غور نہیں کر سکی۔ تب ہی جنید گاڑی لیے وہاں پہنچ گیا۔ بھائی، وہ آتے ساتھ اس سے دیر ہونے پر معذرت کرنے ہی لگا تھا جب اسے کسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھے دیکھ بے اختیار آنکھیں پھیل گئیں۔ گاڑی سے ٹشو نکال کر لاؤ، جلدی! اسے حکم دیتے وہ بھاگتا ہوا واپس گیا اور ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر لایا۔ ارزم نے کیل نکالتے واپس ایک ٹشو نکال کر اس کا خون روکا جو پانی کی طرح بہہ گیا تھا۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کہتے وہ اٹھ کر ماروی کا ہاتھ پکڑے اٹھانے ہی لگا تھا کہ ایک شدید درد کی لہر پورے بدن میں دوڑتی وہ پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے چلا نہیں جا رہا۔ وہ ٹانگ پکڑے درد سے کراہتی ہچکیوں میں رونے لگی۔ ارزم کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ جب بے خود ہوتے اس نے اسے باہوں میں بھر لیا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جنید اس سے آگے جا کر گاڑی کا دروازہ کھولتے اس دوران ماروی کی شہد رنگ آنکھیں اس شخص کے خوبصورت پریشان چہرے کی جانب اٹھی تھی۔ جتنا وہ غصے کا تیز معلوم ہوا تھا، آج وہ اس سے زیادہ کیئرنگ شخص معلوم ہو رہا تھا۔ ماروی کو پچھلی نشست پر بٹھاتے جنید کو گاڑی بھگانے کا حکم دیا۔ بس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اس کے مسلسل بہتے آنسو دیکھ
وہ دلاسا دیتے بے چین سا آگے دیکھنے لگا۔ تم سے فل سپیڈ نہیں کی جا رہی؟ وہ جنید پر سیدھا دھاڑا تھا۔ بھائی یہ فل ہے، وہ ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہاں بھی ارزم خود ماروی کو اٹھا کر لایا تھا جب ڈاکٹر اس کے پیر کی بینڈیج کر رہے تھے۔ سر آپ کی مسز کا نام؟ ایک نرس ہاتھ میں نوٹ پیڈ اور پین پکڑے مصروف انداز میں پوچھنے لگی۔ مسز؟ اسے جھٹکا لگا۔ سب ڈائریکٹ اسے اس کی مسز کیوں بنا دیتے تھے؟ اسے سوچ کر ہی شدید غصہ آیا۔ اسٹوڈنٹ ہے وہ میری، مس ماروی عمر بیگ۔ اب وہ کیسے یہ نام بھول سکتا تھا جس نے پوری رات اس شخص کی کالی کی، ساتھ ایک پیر پر بھی کھڑا کیا۔ نرس ہچکچاتی اسے ڈسچارج پیپر دیتی چلی گئی۔ وہ جیسے ہی جنید کی جانب مڑا، اس کی ہنسی فوراً تھم گئی۔ تم کچھ زیادہ نہیں ہنسنے لگے؟ تڑک کر پوچھا۔ جنید بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں تو وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ڈاکٹر باہر آ گئے۔ آپ اپنی مسز کو لے جا سکتے ہیں، شی از فائن، وہ کہتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ارزم کا پارا سوا نیزے کو چھونے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا ان سب کی زبان کاٹ دے جنہوں نے اتنے اشب لفظ ادا کیے تھے۔ مسز اور یہ افلاطون لڑکی، وہ مر کر بھی ایسا نہ ہونے دے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ جب ماروی اسے دیکھ یکدم اچھل پڑی۔ دوبارہ تم نے ایسی حرکت بھی کی تو یاد رکھنا زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں میں، سمجھی؟ آتے اس پر سخت لہجے میں لفظ چباتے برس پڑا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ اتنا سب کر کر بھی پوچھ رہی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ارزم نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو بتاؤں کیا کیا؟ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وائس اوور کے ساتھ کیسی لگی ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آگے وائس اوور کروں یا نہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔